کل کے سبق میں بس انہوں نے یہ بتایا تھا، سبق نمبر 1 ہے، اس میں اسم، فعل اور حرف کی بحث ہے۔ اسم سمجھنا ہے، فعل سمجھنا ہے، حرف سمجھنا ہے۔ پھر یہ 3 الف با جیم میں انہوں نے فعل اور حرف اور اسم کی جو ہے مثالیں سمجھائی ہیں۔ پھر بحث میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو اسم کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو اپنے معنی خود بتائے، بغیر کسی دوسرے کلمے سے مل کر اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، وہ کسی چیز کا نام ہو، اس کو عربی میں اسم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ، واحد، محمد، رسول وغیرہ، یہ سب الفاظ الف میں جتنے بھی آئے ہیں 8 وہ سب اسم ہیں۔ پھر گروپ باقی مثالوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک کا پہلا جز فعل ہے، صرف پہلا جز۔ عبادہ، نصارہ، یضربو اور یکسرو، تو یہ 4 چونکہ مثال ہیں، چاروں کے پہلے جو لفظ ہیں یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ کہہ رہے ہیں ان الفاظ سے ماضی یعنی پاسٹ گزرا ہوا، حال یعنی پریزنٹ جو چل رہا ہے، اور مستقبل یعنی فیوچر جو آئندہ آئے گا، ان میں سے کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور کام کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، یا تو گزرے ہوئے زمانے میں، یا جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں، یا آئندہ کسی زمانے میں۔ کوئی انسان ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے کھانا کھایا، تو مطلب یہ کام ہے کھانا کھانا، میں نے پانی پیا، میں نے دیکھا، میں گیا، یہ سب کام ہے، تو یہ کہنے والا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ سب پریزنٹ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کہے گا میں کھانا کھاؤں گا، میں کھانا پڑھوں گا، میں جاؤں گا، میں سوؤں گا، تو یہ فیوچر ہو جائے گا، مستقبل ہو جائے گا۔ تو فعل جو ہوگا وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، تو اور وہ اپنے معنی خود بتائے گا۔ اور اسی طرح کے الفاظ کو عربی میں فعل کہتے ہیں۔ گروپ جیم کی مثالوں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک لفظ ایسا ہے جس کا مفہوم اسم یا فعل سے مل کر آئے تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر اسم یا فعل سے اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے فی مانے میں، کون سا میں؟ وہ والا میں نہیں، آئی والا نہیں، بلکہ جیسے گھر میں، بازار میں، کتاب میں، چھت، گھر، دکان میں، تو یہ جو میں ہے، اگر کوئی میں کہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی الا، طرف، تو آپ دیکھیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لی مانے لیے، کوئی مفہوم اس کا نہیں ہے۔ ایسے ہی علا، پر، وہ پرندے کے پر نہیں، کسی چیز پر، چھت پر، چاہے زمین پر، اور تمہارے تخت پر، کرسی پر، تو یہ آپ کا جو ہے پر ہے، یہ بھی بغیر کسی یعنی اکیلے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کہہ رہے ان الفاظ کے معنی تو ہیں، ان کا ایک مطلب تو ہے، لیکن ان کے معنی واضح طور پر اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب وہ کسی اسم یا فعل سے مل کر آئے۔ مثلا فی کے معنی ہے میں، لیکن کوئی صرف فی کہے تو اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ البتہ جب الرجل فی الداری یعنی 2 اسموں کے بیچ میں آپ فی لے کر آئے، ایک الرجل، ایک الداری، الرجل مانے آدمی، الدار مانے گھر، ان دونوں کے بیچ میں آپ نے فی استعمال کیا تو اب فی کا مطلب پورے طور پر سمجھ میں آ گیا کہ آدمی گھر میں ہے۔ اگر آپ یہاں سے فی کو ہٹا دیں، صرف کہیں آدمی گھر، آدمی گھر، آدمی گھر، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو فی کا بہت زبردست کام ہے، اہم کام ہے، اسموں کو جوڑتا ہے، فعل اور اسم کو جوڑتا ہے، وہ آپ دھیرے دھیرے پڑھیں گے۔ تو کوئی کہے الرجل فی الداری کہے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ آدمی گھر میں ہے۔ اس طرح کے الفاظ کو عربی میں حرف کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسم، فعل اور حرف یہ 3 طرح کے الفاظ ہی پائے جاتے ہیں، اور ان تینوں کو کلمات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ کوئی پوچھے کلمات ثلاثہ کیا ہے تو آپ کہیں گی اسم، فعل اور حرف، ان 3 کو کلمات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو بحث میں بات تھی، جتنا سمجھ میں آ گیا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اب یہ جو قواعد آ رہے ہیں، یہ قاعدے آپ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ قاعدے آپ کو یاد کرنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ کوئی پوچھا بھائی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کہیں گے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ نمبر 2 پر ہے قاعدہ نمبر 2، اسم وہ کلمہ ہے، یعنی اسم کی ڈیفینیشن اور تعریف بتا رہے ہیں۔
اسم وہ کلمہ ہے جس کا مفہوم دوسرے سے ملے بغیر بھی سمجھ میں آ سکے، یعنی دوسرے کلمے کے بغیر اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس کو اسم کہتے ہیں، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے گا۔ فعل کا بھی مفہوم بغیر کسی کلمے کے ملے بغیر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن فعل اور اسم میں فرق یہ ہے کہ فعل کے اندر کوئی زمانہ ہوگا اور اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ اسم ہے، محمد اسم ہے، الرسول اسم ہے، صادق اسم ہے، وغیرہ اور بھی بہت سارے اسم ہیں جو آپ دھیرے دھیرے پڑھتی جائیں گی، سمجھتی جائیں گی۔ تو یہ بھی یاد کر لینا قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 3، فعل وہ کلمہ ہے جس سے ماضی، حال، مستقبل ان تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، یعنی کوئی نہ کوئی زمانے میں کوئی نہ کوئی کام ہوا ہو۔ جیسے عبادہ، اس نے عبادت کی، تو گزرے ہوئے زمانے میں عبادت کا کام کیا گیا ہے، تو یہ آپ کا فعل ہو جائے گا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، دونوں کے یعنی معنی آتا ہے اس میں۔ آپ ابھی دھیرے دھیرے آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں دونوں کا آ رہا ہے۔ تو یضربو، اور کیسے یہ معنی پتہ چل رہے ہیں وہ ڈکشنری سے پتہ چلتے ہیں، وہ ڈکشنری بھی دھیرے دھیرے آپ کو دیکھنا سکھلا دی جائے گی۔ تو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا آپ کا اس بھی یعنی پریزنٹ زمانہ حال میں اور زمانہ مستقبل میں یہ کام کیا جا رہا ہے مارنے کا۔ اس کے بعد نصارہ اس نے مدد کی، تو مدد کرنے کا کام بھی گزرے ہوئے زمانے میں پاسٹ میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یکسرو وہ توڑتا ہے یا توڑے گا، تو یہ بھی آپ کا فعل ہے، توڑنے کا کام زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ یاد کر لینا فعل کون کس کلمہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 ہے، حرف وہ کلمہ ہے جس کا مفہوم اسم یا فعل سے ملے بغیر سمجھ میں نہ آ سکے، یعنی حرف کا معنی جب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کے ساتھ فعل کو جوڑ دیں یا اسم کو جوڑ دیں۔ اکیلے آپ حرف کا معنی سمجھنا چاہیں گے تو حرف کا معنی سمجھ میں اکیلے نہیں آئے گا۔ جیسے فی ہے، الہ ہے، لی ہے، علی ہے، یہ سارے حروف کے معنی جب ہی معلوم ہوں گے جب یہ اسم کے ساتھ آئے یا فعل کے ساتھ آئے۔ تو یہ 4 قاعدے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے قاعدے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہے، ان کو یاد کر لینا۔ ان کو یاد کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں جتنے آ گئے ٹھیک ہے، اب اس کو رٹ اور لینا آپ، اور وہ اس کی آسان ترتیب اور ترکیب میں نے بتا دی یاد کرنے کی، کہ آپ اپنے دنیاوی کاموں میں، گھر کے کاموں میں، ضرورت کے کاموں میں لگے رہیں، سائیڈ میں ایک کاغذ پر، ایک پرچی پر یہ سب لکھ لیں چھوٹا چھوٹا، اور اس کو دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رٹتے جائیں، ایسے کر کے آپ کے کام بھی ہو جائیں گے اور یہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ جب آپ کچھ پڑھ رہی ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، عالمہ بننا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے تھوڑی سی محنت کریں۔ آپ چاہیں کہ پکا پکایا مل جائے تو پکا پکایا نہیں ملے گا۔ یہ 4 قاعدے تو ہر حال میں یاد کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد یہ تمرینات ہیں، ایکسرسائز ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیجیے آپ۔ یہ ایک دے رہا ہوں میں بس آج، کیونکہ کتاب دیکھیے تھوڑی زیادہ ہے، تو اگر ایکسرسائز بہت سستی کی جائے گی تو پھر یہ مسئلہ بن جائے گا۔ ایکسرسائز اچھی خاصی دیتے ہیں یہ لوگ، اس سبق میں 4 ایکسرسائز ہیں، تو بس ایک لے لیں آپ، 3 کل دے دوں گا میں، 3 یا 2 جیسے بھی مناسب ہوں گی۔ یہ آسان ہے، بس اس کو آپ سمجھ لیں۔ کیا ہے تمرین نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کو الگ کرو، یعنی کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے، آپ کو یہ بتانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی ایک کاپی بنا لینا اور یہ گروپ پر شیئر بھی کرنا ورک، یہ ایسے ہی کھانا پوری نہیں چلے گا بس کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، باقاعدہ کاپی بنانا گروپ پر، اسی 9 کے گروپ پر اس کو چیک بھی کرانا۔ تو سب سے پہلے کاپی پہ اپنا نام لکھیے گا، پھر اگلے صفحے پر سبق کا نام لکھیے گا، سبق نمبر 1 اسم، فعل، حرف بیچ میں، پھر اس کے نیچے بیچ میں صفحے پر آپ لکھیے گا تمرینات، پھر اس کے نیچے آپ تمرین نمبر 1 لکھ کر یہ سوال اتاریے گا، پھر اس کے بعد آپ اگلی لائن میں نمبر 1 ڈال کر یہ جملہ اتاریے گا، رجع ابراہیم من مکہ تھا۔ اب آپ کو پتہ کیسا چلے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ تو تعریف جو آپ نے اوپر سنی اس سے یہ واضح ہوا کہ اگر آپ کو ان لفظوں کے معنی بتا دیے جائیں تو آپ آسانی کے ساتھ بتا سکتی ہیں کہ اس میں سے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ 100% نہیں تو 70 اور 60 اور 50 اور 80% تو آپ بتا ہی دیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر ابراہیم کے معنی آپ کو پتہ ہے، ایک انسان کا نام ہے،
تو آپ آسانی سے ابراہیم کے نیچے لکھ دیں گی اسم. مکہ کے معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک شہر کا نام ہے، اس کے نیچے بھی آپ لکھ دیں گی اسم. اور ایک میں بہت آسان سی بات اور بتا دے رہا ہوں اسم کی پہچان کے لیے، جس سے آپ اگر آپ کو مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا تو بھی آپ پتہ لگا لیں گے کہ یہ اسم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کلمے پر بھی، جس لفظ پر بھی آپ کو الف لام نظر آئے تو آپ اس کے نیچے آنکھ بند کر کے اسم لکھ دینا. جیسے یہاں پر الناسو میں الف لام لگائے، المدینہ میں الف لام لگائے، اس کے نیچے نمبر 3 پہ الولد میں الف لام لگائے، البستان میں الف لام لگائے، الکلب میں الف لام ہے، البیتا میں الف لام ہے، اللہ میں الف لام ہے، الارضا میں الف لام ہے، الطفل میں الف لام ہے، الامتحان میں الف لام ہے، الرجل میں الف لام ہے، الصوبہ میں الف لام ہے، اللہ میں الف لام ہے، الانبیاء میں الف لام ہے، الناس میں الف لام ہے. تو تقریباً تمام ہی اسموں میں الف لام ہے، تو ان کو سب کے نیچے آپ اسم لکھ دینا. بس پہلے والے میں ابراہیم اور مکہ پہ الف لام نہیں ہے لیکن ان کا معنی آپ کو معلوم ہے، تو ایسا کر کے وہ بھی آپ کا اسم ہو جائے گا. اب رہی بات فعل کی، تو فعل کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کا معنی معلوم ہو جائے، یا پھر ایسا سمجھ لو کہ اس پر نہ الف لام ہوگا، نہ آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے. اسم پر بھی ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، وہ آپ دھیرے دھیرے آگے پڑھ لیں گی. تو بہرحال آپ ابھی چونکہ پہلا سبق ہے، پہلی تمرین ہے، تو اگر آپ مجھ سے سن کے بھی حل کر لیں گی تو ابھی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو ان تمام 8 مثالوں کے پہلے پہلے جو لفظ ہیں، رجع، یذهبو، یلعبو، یحرسو، خلق، نجح، اور آپ کا باع، اور آپ کا ارسلہ، یہ سارے 8 حروف آپ کے 8 کلمے آپ کے یہ سب فعل ہیں. تو آپ ان کے آگے فعل لکھ دیجئے گا. اور اس کے بعد نمبر 3 جو حرف کی بات ہے وہ بالکل الگ سے آپ کو پہچان میں آ جائیں گے. پہلے میں من، دوسرے میں الا، تیسرے میں فی، چوتھے میں کچھ نہیں، پانچویں میں کچھ نہیں، چھٹے میں فی، ساتویں میں کچھ نہیں، آٹھویں میں الا. تو اس طرح سے یہ تمرین نمبر 1 ہے، ہو جائے گی. آپ